أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میری عمر مدینے دیکھ بیانی میری عمر مدینے دیکھ بیانی تصویر گزر گئی میری عمر مدینے دیکھ بیانی تصویر بنا دیا گزر گئی سرکار مجھے کر کر کے سرکار مجھے کر کر کے میری نیل وہاں گزر گئی سرکار مجھے کر کر کے میں چل وظیفے نہیں کیتے لوگو میں چل وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں ہو کمائیاں نہیں میں چل وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں ہو کمائیاں نہیں بس اللہ دیا سونیاں محبوبہ بس اللہ دیا سونیاں محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی بس اللہ دیا سونیاں محبوبہ کتاب بداؤ سی آخری دنیا میں نوکر مویا مٹی بھی غلام سی مویا مٹی بھی غلام سی بس اللہ دیا سونیاں
قاری غلام سرور مجددی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ چشتی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا توقیر الحسن چشتی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز صاحب و دیگر علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کریم نے اپنے فضل نال اج دے دن سانوں دو عیداں عطا فرمائی ہیں۔ ایک عید جمعے دی عید ہے، میرے آقا نے فرمایا جمعہ مسلمانوں واسطے عید دا دن۔ وجہ کی؟ وجہ یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس دن جناب آدم علیہ السلام آئے، وہ دن مسلمانوں واسطے عید دا دن ہے۔ وہ دن مسلمانوں واسطے عید دا دن ہے، تے جس دے صدقے جناب آدم علیہ السلام آئے، جس دے صدقے جناب آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے خلت وجود عطا فرمائی، کائنات دے اتے اس منصائے شہود دے اتے جلوہ گر کیتے، وہ ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر جناب آدم علیہ السلام دے آمن دا دن عید کہلا سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ دے آمن دا دن عید کہلا سکتا ہے۔ بلکہ نہ عید الفطر ہوندی، نہ عید الاضحیٰ ہوندی، کوئی عید بھی نہ ہوندی، کوئی گل ہی نہ ہوندی اگر یہ دن نہ ہوتا۔ یہ دن نہ آتا تو کوئی عید نصیب نہ ہوندی۔ حضرات محترم، خوشیاں دی جتنی باہر تے نعمتاں دی جتنی سوغات اللہ کریم نے اس کائنات ہست و بود کو عطا فرمائی ہے، وہ ساری مرہون منت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر حضور تشریف نہ دے آندے تے کائنات دے اندر کچھ بھی نہ ہوتا۔ گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لما کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے دو عیداں عطا فرمائی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اللہ کریم نے چونکہ اس 12 ربیع الاول دے دن نو
کائنات نو اپنی رحمتاں دا تحفہ عطا فرمایا کائنات نو اپنی رحمتاں دا تحفہ عطا فرمایا میرے آقا خود تشریف فرماندے فرمایا انا رحمت مہدات بھلیو میں تے اللہ کریم دی رحمت دا تحفہ میں نو کوئی پاگل ہی لگتا ہے جس بندے کو تحفہ ملے تے وہ خوش نہ ہو تے تحفہ دین والا بھی رب العزت ہوئے احکم الحاکمین ہوئے فیاض ازل ہوئے خلاق عالم ہوئے ثناء ازل ہوئے کائنات کو وجود بخشن والا ہوئے تے نعمتاں دا دسترخوان ہمہ وقت بچھا کے رکھے تے پھر وہ آنکھیں کہ رسول دیتا ہے تے تینوں بطور تحفہ عطا فرما رہے ہیں میرے دوستو وہ تحفہ ملے تے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سلیم الفطرت انسان صحیح الاعتقاد انسان اور صحت مند انسان کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بڑی ہستی کو تحفہ ملے تو تحفہ لے کے خوش نہ ہو اسی تحفہ لے کے تے خوش ہاں الحمدللہ اور خوشی کا اظہار کرنے ہاں جے کوئی کاپی پینسل دے وے نہ اودے تے بھی خوشی تے ہوندی لیکن کاپی پینسل دی اوقات تھوڑی اوقات ہے نا اگر کوئی بندہ کسی کو 5000 روپیہ تحفے بھی دے دے تے ٹھیک ہے تحفے لیکن وہ دی اوقات تے تھوڑی اوقات ہے نا کہ اللہ کریم نے تیرے تے کرم نوازی یہ فرمائی کہ انبیاء دعاواں کرتے رہے تھے کہ یا اللہ سانو اس محبوب دا امتی بنا تے رب نے بغیر طلب دے تے بغیر سوال دے بغیر ڈیمانڈ دے اللہ کریم نے تینوں اس نبی دا امتی بنا دیتا اس تحفے تے جتنی خوشی کی جائے کم ہے تاہی 12 ربیع الاول موسی کہنے ہیں وہ دیکھو نور برساتا ارتا تاجدار آیا وہ دیکھو نور برساتا ارتا تاجدار آیا ملی راحت غلاموں اتنا مقام ہے اتنا مطلب ہے کہ پروردگار عالم جب اس کائنات میں وہ تحفہ دے رہے ہیں تو اس تحفے دے ایک جہت تو ویکھیے تے رب فرماندا ہے اے نور بھی عطا فرمایا دوسری جہت تو ویکھو تے رب فرماندا ہے رحمت دا تاج بھی ادے سر تے سجایا ہے تیسری جہت تو ویکھو تے رب فرماندا ہے اے عظمتاں والا رسول ہے تے تہاڈی نجات کا بڑا حریص ہے چوتھی جہت تو ویکھو تے پروردگار عالم ارشاد فرماندا ہے کہ سراپا موجز ہے سراپا موجزہ یعنی انہیں پورے سراپے کے اندر میریاں قدرتاں دا ظہور موجود ہے حضرات محترم جیڑی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لوگوں یقین کر لو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین لوگوں یقین کر لو تواڈے کول کتاب تواڈے کول نور بھی آ گیا تے کتاب مبین بھی آ گئی حضرات محترم پروردگار عالم نے ارشاد فرما رہے ہیں یقین کر لو تواڈے کول نور آ گیا نورانی شخصیت آ گئی ہے نور سراپا پہ کر آ گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور لے کے آئے حضرات محترم میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نور دی کی کیفیت ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی نور دی کی شان ہے جناب حضرت آمنہ جڑا فرما دیا میں خرج منی نور گل قابل اعتماد ہے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت عباس کہتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ یا رسول اللہ
بعد جب تھوڑی ولادت ہوئی آقا اتنا نور سی آفاق روشن ہو گئے، آفاق روشن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے اللہ کریم نے نور دی خیرات بنڈی، اتنا نور تقسیم فرمایا، اتنا نور تقسیم فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمہ نال لگن والے ذرے بھی روشن ہو گئے، ذرے بھی روشن ہو گئے، مٹی بھی روشن ہو گئی، شہر بھی روشن ہو گئے۔ حضرات محترم دور دی گل نہیں، ماضی قریب دی گل ہے۔ انڈیا کی سائنسدان 2011 کے اندر سینتا ولیم چند گئی، سینتا ولیم چند گئی، چند کا وزٹ کر کے چند کی سیر کر کے واپس آئی، اس نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی، دنیا کے میڈیا نے متوجہ کیتا، پوری دنیا کی اکھ جب اس سینتا ولیم تے لگی ہوئی ہے۔ سینتا ولیم کہتی ہے میں بڑا اہم پیغام دینا چاہنی ہاں، میں جدوں چند گئی ہاں اوتھے جا کے اللہ کریم نے میرے تے مہربانی یہ فرمائی ہے کہ اللہ کریم نے مینوں اسلام دی دولت عطا فرما دیتی ہے۔ فرانس تے نکھٹو کمینے اوتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاکے اس جہان تے زمین تے سینے تے لے کے بنا رہے ہیں۔ حضرات محترم تسی ویکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتاں دے نقوش اللہ کریم نے کتھے تک پہنچا دیتے نے۔ سیتا ولیم کہہ لیے میں چند گئیاں دو چیزاں میں بڑیاں حیران کن ویکھیاں، دو چیزاں بڑیاں حیران کن ویکھیاں۔ ایک چیز سے ملاحظہ کی تھی کہ میں جب چلتے بیٹھی سا تھوڑے تھوڑے وقفے تو بعد چلتے بیٹھیاں اذان دی آواز آندی سی۔ یہ اذان دی آواز میرے واسطے کوئی اجنبی نہیں سی، میں انڈیا دی رہن والی سا، میں تو پتا سی مسلمانوں کا شعار مذہبی ہے، میرے واسطے کوئی عجب چیز نہیں سی۔ میں تے اس گلے حیران سا ایک کیڑا ساؤنڈ سسٹم ہے، ایک کیڑا لاؤڈ سپیکر ہے جس نے زمین دی آوازاں چند تک پہنچا دیتیاں۔ میں بڑی مٹی خاتون سا، بالآخر میں اس نتیجے تے پہنچی کہ ایک کسی ساؤنڈ سسٹم دا کمال نہیں، کسی لاؤڈ سپیکر دا کمال نہیں، رب نے میں کو شرع صدر عطا فرمایا۔ میں اس نتیجے تے پہنچی کہ یہ ساؤنڈ سسٹم دا کمال نہیں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دی سچائی دا کمال ہے۔ جنیاں اذاناں زمین تے ہوندیاں نے سنائی چند دے دیاں نے۔ دنیا دا سب تو پہلے چند تے جان والا بندہ جس طرح سی نیل آرم سٹرانگ، اور جس وقت چند تے گیا اور چند کو ہو کے واپس آیا تو اس نے آ کے جس وقت دنیا کا وزٹ کیتا تو پہلے اسلامک ملک کے اندر، اسلامک سٹیٹ کے اندر جس کے اندر وہ آیا وہ حکومت مصر سی۔ مصر کے اندر پہنچیا، رات دا وقت سی، عشاء تو بعد پہنچیا، VIP 5 سٹار ہوٹل کے اندر ٹھہرا دیتا گیا۔ حضرات محترم جس وقت فجر ہوئی اذاناں شروع ہوئیاں وہ اٹھ کے اپنے بستر پہ رہ گئے، تو پھر حیرت نال حیرانگی نال اٹھ کے تو اس نے چلنا پھرنا شروع کر دیتا۔ ہوٹل دا عملہ پریشان کہ یار مسئلہ کی یہ پریشانی تینوں کی یہ VIP مہمان اور اس قدر پریشان کیوں؟ سائیں پیٹ ہی درد ہے، ساری درد ہے، مسئلہ کی یہ معدہ خراب ہو گیا ہے، دسو میں سیدنا۔ کافی اصرار تو بعد اس نے آکھیا میں کہ دسو میں اس وقت کتھے آؤں؟ انہوں نے آکھیا جناب تسی ایک اسلامک سٹیٹ کے اندر ہو، مصر کے اندر ہو۔ اس نے کہا یار آوازاں کیسی آ رہی ہیں؟ انہوں نے آکھیا اسی چونکہ مسلمان ہیں اور ساری عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس تو پہلے ساڈا اعلان ہوتا ہے، یہ ساڈا اعلان ہے جس وقت اسی اپنی مذہبی عبادت کرنے ہاں۔ اس آکھیا میں تانوں کی دساں یہ آوازاں تے میں چند سن کے آیا، یہ آوازاں تے میں چند سن کے آیا۔ کیمرون فرانس کا صدر خاکے بناتا بھی لوے گا تے کی کر لوے گا، چند ول منہ کر کے ٹھکیے تے اپنے ہی منہ تے ڈگ دے۔ حضرات محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں میں کسی نے ویکھے، نبی کریم دی دعوت کو جدوں میں کسی نے عقیدت نال ویکھے، محبت دی نظر نال ویکھے، انہیں پھر اے آکھے اب میری
میں چند بیٹھی سا میں زمین نو ویکھیا زمین نو ٹیلیسکوپ دے ذریعے میں زمین نو ویکھ رہی ہاں دیگر سیارگانے فلکی نو ویکھ رہی ہاں میں زمین نو ویکھ رہی ہاں ساری دی ساری زمین تاریکی دا گھر ہے اندھیرا ہی اندھیرا ساری زمین تے نظر آندا ہے لیکن زمین دے دو ٹکڑے تابا تابا نظر آندے منور منور نظر آندے روشن روشن نظر آندے میں سوچی پہ گئی اے کیڑے دو ٹکڑے نے جڑے چم تو لے کے بھی ویکھیے تے چمکدے نظر آندے نے میں سوچیا یہ عبادت کا ہونے کی وجہ تو چمکتا ہو گئے تے پھر وہ بیت المقدس بھی بڑی بڑی عبادت کا ہے اتنے نبیوں کا قبلہ ہو رہے ہیں میں بالآخر اس نتیجے تے پہنچی اذان نے کایا تے پہلے ہی پلٹ دیتی سی نور تے پہلے اسلام دا سینے میں داخل ہو چکیا سی ہوں میرے واسطے فیصلہ کرنا مزید آسان ہو گیا گل میرے واسطے مزید واضح ہو گئی میں وہ سمجھ آئی کہ عبادت گاہ ہونے کی وجہ تو اے دو ٹکڑے نہیں پہ چمکدے بلکہ اے جڑے دو ٹکڑے پہ چمکدے نے ایک مکہ المکرمہ ہے دوجا مدینہ منورہ ہے مکہ بھی نبی کریم دا وطن ہے مدینہ بھی رسول اللہ دا وطن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی مکے دے اندر تشریف لے آئے تے مکہ چمک گیا جب ہجرت فرمائی مدینے دے اندر تشریف لے گئے میرے آقا دے قدم مدینے دے جمعے مدینہ چمک گیا اعلیٰ حضرت فرماندے نے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر الدجا تم پہ بابے جبریل دے کولے میں نا بابے جبریل دے نال سرکار دے نواجہ شریف تو باہر نکل کے تے بابے جبریل چھتی تھلے بیٹھے ہوں سن تو میں نے ایک دن اس طرح بکل ماری تو اتنے چونکہ دو ادب نے ایک تے سرکاری طور تو اچھا نہیں بولن دیں دے مدینہ طیبہ تے دوسرے نمبر تے ویسے اللہ کریم نے بھی حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ آواز اونچی نہ کرو تو میں نے بکل ماری تے سے تھلے کیتے آ تے اتھے پھر ظاہر ہے جڑا بندہ سرکار دے قدموں وچ بیٹھے ہوئے دل دی کیفیت تے تسی سارے سمجھتے ہو قلبی کیفیت جو بندے دی ہوندی ہو تے تسی سارے سمجھتے ہو اتھے بندے نال کی بیتتی ہے تے میں نا بالکل دھیمے جے انداز وچ تم پہ میں کیا پڑھتا سا نیواں جا سر کر کے ایک بندہ آیا اس بھی آ کے میرے سر نال سر جوڑ دیتا تو وہ بھی بہ کے رون لگ پہ میں کیا پڑھتا سا تو پھر وہ جس میں اس وقت ایک اور بندے نے ویکھیا ایک دو بندے کی پہ کرتے تھوڑا جا نیڑے ہو کے تو اس اندازہ کیتا نا تو وہ بھی بہ گیا تو میں اپنی لگن اس لگیا سا وہ بھی بہ گیا میں پڑھتا رہا وہ بھی رونا شروع کر اس نے بھی رونا شروع کر اس طرح چلدیاں ساڑھے کولے کوئی 7-8 بندے وہ اسی کٹھے ہو گئے تھے میں
ٹھہر کے پڑھ رہا سا، وہ سارے متفق سن۔ تو پھر اس طرح ہویا کہ ہر روز اثر ویلے میں ڈھونڈتے سن گیا کتنے پھر اتنے بویے تے پھر بہ کے تے سرکار دے درود و سلام پڑھی۔ یہ گل میں اس واسطے دسی کہ اس دے وچوں جڑا کیف ہے نا، جڑی لذت ہے، وہ کشید کرن دی ضرورت ہے۔ تقریراں تے اسی روز کرتے رہنے ہیں، ہر مہینے محفل کرنے ہیں۔ اس واسطے مقصود یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی کا سامان ہو جائے، سرکار کی محبت سینے ہوئی یاد جائے۔ آؤ پھر سارے مل کے پڑھیے۔ کعبے کے بدر تجا دوسرا منظر ایسی میں چلتے بیٹھی سا، جدو میں ٹیلیسکوپ کے ذریعے زمین ویکھی، زمین ساری دی ساری تاریکی دا گھٹ نظر آ رہی ہے، ساری زمین تے اندھیر ہے، پر میں بیٹھنی ہوں مکہ بھی روشن ہے، مدینہ بھی روشن ہے۔ مکہ مدینہ دی روشنی ویکھ کے میرا دل مزید منور ہو گیا، میرا دل مزید روشن ہو گیا۔ میں نو گل نہیں سمجھ آئی زمانہ کتنا جھلے، لوگ کتنے بے وقوف نے، میرے ملک دے لوگ کتنے نادان نے۔ او ہستی دے پیر صدیاں پہلے زمین دے جمعے سی، جس دھرتی دے جمعے نے مکہ بھی پہ چمک دے، مدینہ بھی پہ چمک دے۔ اگر صدیاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم چمن والے زدیاں دے اندر اتنی چمک موجود ہے، سونے دے وجود دے اندر کتنی چمک موجود ہوئے گی۔ حضرات محترم دل کہہ لیا سی، دل اپنوں سمجھا لیا سی، ہن تیرے دل دے اندر اس پیغمبر آخر الزمان کی عقیدت اتر چکی ہے، محبت اتر چکی ہے۔ اے ظرف نظر دیکھ، اے ظرف نظر دیکھ، مگر دیکھ ادب سے سرکار کا
چانتے ہی بن گئی سا میرے سینے دے اندر اسلام دے اوتھے ہی داخل ہو گیا سی ہن میں تانوں صرف دسنا چاہنی ہاں میری ماں نے میرے باپ نے میرا نام سیتا ولیم رکھیا سی لیکن اب تو بعد میرا نام سیتا ولیم نہیں ہوئے گا میں اپنا نام تبدیل کر کے محمد کریم دی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ دے نام تے میں اپنا نام فاطمہ کی رکھی ہوں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین لوگوں تواڈے کولے نور بھی آ گئے یقین کر لو نور بھی آ گئے تے روشن کتاب بھی آ گئی ایتھے ایک گل سمجھ لانی قرآن مقدس اللہ کریم دی صفت ہے کلام الہی اور انہیاں دو حیثیتاں ایک ہے کلام لفظی ایک ہے کلام نفسی لفظی کلام لفظ جڑے نے یہ مخلوق نے لیکن انہاں دے اندر انہاں دے خول دے اندر جڑا کلام نفسی ہے وہ غیر مخلوق ہے وہ مخلوق نہیں وہ اللہ کریم دی صفت ہے جس طرح اللہ کریم مخلوق نہیں اسی طرح اللہ دا کلام بھی مخلوق نہیں لیکن یار اللہ دا کلام سی اللہ دی صفت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق نے کلام الہی اللہ دی صفت ہے اگر درجے دے اعتبار نال مقام دے اعتبار نال دیکھا جائے تو پھر پہلے کتاب کا ذکر آنا چاہیے سی بعد نور کا ذکر آنا چاہیے سی تو سمجھ آ گئی گل پہلے کتاب کا ذکر آنا کلام نفسی دے اعتبار نال اور پھر نور کا ذکر آنا لیکن پہلے اللہ کریم نے نور کا ذکر فرمایا ہے اور پھر کتاب کا ذکر فرمایا ہے انہیں اندر حکمت ہے جنہیں بھی کتاب پڑھنی نا تو ایویں منہ چاہ کے کتاب نہ اٹھا لوے پہلے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں نور لبے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچوں جس وقت نور لے کے نور دا استفادہ کر کے نور نال مستفید ہو کے پھر کتاب اٹھائے گا پھر قرآن مقدس پڑھے گا پھر منظر نامہ کی ہوئے گا منظر نامہ ہوئے گا کہ حضرات محترم جس وقت قرآن مقدس کھولے گا پردہ قرآن جائے گا نبی کریم دیاں اداواں وچ ڈوب جائے گا انہاں دونوں چیزاں دی کمال آپس کے اندر خوبصورتی اور مطابقت ہے کہ جڑا صاحب ایمان آدمی ہے نا وہ جس وقت سرکار نو ویکھدا ہے نور نو ویکھے گا نبی پاک نو تے آیتاں قرآن دیاں ذہن وچ آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھے گا آیتاں قرآن دیاں ذہن وچ آن گیاں تے جب قرآن پڑھنا شروع کر دے وے تے قرآن دے لفظاں وچ شکل مصطفیٰ دی نظر آوے نبی کریم نو ویکھیا ہاتھ ویکھے تے قرآن دی آیت یاد آئی ید اللہ اللہ میرے آقا کی آنکھ ویکھی تے قرآن پاک دی آیت یاد آئی ما زاغ البصر وما طغى جس وقت قرآن مقدس کی آیت پڑھی والنجم اذا ہوا تے مصطفیٰ کریم دا سراپا دینی چاہیا کہ مصطفیٰ معراج پہ جا رہے ہیں حضرات محترم اللہ کریم نے قرآن مقدس سے صاحب قرآن کا تعلق ایسا جوڑ دیتا ہے جو صاحب ایمان قرآن مقدس کا مطالعہ کرے گا قرآن پڑھے گا قرآن کی آیتاں پڑھتا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے گا مجھے ذہن کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بیٹھ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بیٹھ جائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بیٹھ جائے گی جے پاک نبی نو ویکھے جو ویکھے گا پاک نبی نو تے ذہن وچ قرآن دی آیتاں چلنیاں شروع ہو جائیں اللہ نے ایسا تعلق جوڑ دیتا ایسا تعلق جوڑ دیتا ہے اس سے وجہ تو اہل محبت کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سوچ
سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی میں فرانس دے اس کمینے کو سوشل میڈیا دے واسطے میں پیغام دینا چاہنا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا خاکہ کی بنائے گا اللہ کریم نے جتھے اپنے نبی کو بنان میں کمال قدرت دکھایا نا اسی طرح اللہ نے کمال محبت بھی دکھایا کمال قدرت بھی موجود ہے اور کمال محبت بھی موجود ہے اور ہن کوئی بندہ کوئی بہت کمال شوق لے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے کوئی نہیں بنا سکتا بہت کمال شوق لے کے اگر کوئی بندہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا تیری کمال شوق نال نہیں نہ تصویر بن سکتی تو کمال بغض نال کون بنا سکتا ہے یہ تے غلاظت ہے یہ تے باطنی غلاظت ہے جنہا بندہ اس سے اظہار کرتے ہیں وہ قابل نفرت ہے لوگ وہ مضمون کر کے ٹھک رہے ہیں لوگ وہ تے لعنت بھیج رہے ہیں تے میرا نبی و شان والا کہ جدے تے صبح و شام اللہ دی مخلوق درود پڑھ رہے ہیں حضرات محترم نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی مقدس اتنی عظمت اتنی رفت مآب شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دست مبارک نو اللہ کریم نے وہ شان عطا فرمائی ہے فرمایا ید اللہ معبود میں کے ہاتھوں تو پاک ہاں لیکن جدوں کسی ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہنا چاہنا نہ تے سونیا میں تیرے ہاتھ والے اشارہ کر دے جدا ہاتھ دب اپنا ہاتھ آکے جدا ہاتھ دب اپنا ہاتھ آکے روزانہ خالہ میں بکریاں دے دے دی سی ماں کہتی ہے پترا بکریاں چلا کے لیا خالہ بھی تاکید کرتی ہے بکریاں چلا کے لیا چراگاہ بھی لے جا اچھی جگہ تے چلا کے لیا ہوئی لیکن بیٹا ایک گل یاد رکھی وہ جڑا محمد جادوگر ہے نا نعوذ باللہ پتر ادھے متھے نہ لگے بچ کے رمی ہو دیتی کدھر اس دے متھے نہ لگی سنیں جیڑا ادھے سامنے آ گئے اپنا دھرم چھوڑ بیٹھتے ہیں اپنا مذہب چھوڑ بیٹھتے ہیں خالہ سمجھا دیئے ماں بھی تلقین کر دیئے خالہ بھی سمجھا دیئے جناب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لے کے نکلے رستے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی رسول اکرم کا چہرہ دیکھیا بس چہرہ دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے بچ آیا تن مندی رہی خبر نہ کھائی ایسا عشق میں تیر چلایا نبی کریم دا چہرہ دیکھیا ماں دیاں گلاں بھول گئیاں خالہ دیاں گلاں بھول گئیاں بکریاں چھوڑ دیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بیٹھ گئے میرے آقا دیاں گلاں پہ سن دن شام ہوئی واپس آنے کا وقت ہویا بکریاں لیاں گھر کے اندر آئے بکریاں بکھڑ پڑیاں
خالہ ناراض ہوئی، اس آخیا پتر کتنے وقت آیا کرتا رہنا، تینوں کسی بھیجی دا کسی اور کام ہے، جانا کسی اور کام ہے، تے تینوں روز میں سمجھانی ہے کسی وال جگہ تے چبایا کر بکریاں نوں، کتنے چلانا رہنا ہے۔ اے خالہ بس کوشش تے کرنا، کوئی عذر کر دیتا۔ ایک دن گزریا، دوسرے دن پھر جناب حضرت ابو قحافہ پہلے نوں زیادہ طلب، پہلے نوں زیادہ درد، پہلے نوں زیادہ اضطراب، پہلے نوں زیادہ شوق، پہلے نوں زیادہ محبت، پہلے نوں زیادہ میلان۔ آج بکریاں لے کے نکلے، بکریاں لے کے نکلے، دل دے اندر شوق دا منگیر ہے، پتہ نہیں کیڑے موڑ تے سونے نال ملاقات ہوئے گی۔ حضرات محترم جس وقت جاندے نے اگے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما نے بکریاں چھوڑ دیاں، خود پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بیٹھ گئے۔ شام تک سلسلہ اس طرح چلتا رہا، شامی پھر بکریاں لئیاں تو انہیں دیا بکر پاڑیاں پھر لے کے کارا، پھر خالہ ناراض، پھر ماں ناراض ہوئی، تو کتنا غیر ذمہ دار ہے، تین تے کوئی کام آکھنا نہیں چاہیے تھا، پتہ نہیں کتنے وقت گزار کے آ جانا ہے۔ اگلا دن آیا نا تیسرا دن، ابو قحافہ کہندے نے میں نکلیا تے آج شوق پہلے نالوں بھی زیادہ سی، آج آگ پہلے نالوں بھی زیادہ تیز سی۔ مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی۔ حضرات محترم طلب زیادہ، طلب زیادہ، شوق زیادہ، درد زیادہ، لے کے نکلے بکریاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈ دے، بکریاں دے نظر کم تے سونے کی تلاش زیادہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پا لیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جا رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں، ابو قحافہ کتنی دیر تک محروم رہے گا، ایسا سونا بندہ جس کے چہرے کے اندر اتنی چمک ہے، اے مجھے چہرے جھوٹیاں تے جو نہیں نہ ہوندے۔ ابو قحافہ کی کیا سوچنے، سونے دا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لینا؟ دل نے فیصلہ کیتا آج معلوم نہیں رہوں گا، میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ ضرور پڑھ لوں گا۔ کلمہ پڑھ لیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ گلہ سن دے دے۔ شام ہو گئی، بکریاں لے کے واپس گھر آنا سی، تعلق بھی پہلے نالوں زیادہ ہو چکیا سی، فرینکنس بھی آ گئی سی، تکلف بھی تھوڑا کم ہو گیا، اپنائیت کا ماحول بھی ہو گیا۔ عرض کی سنیا 3 دیہڑے ہو گئے، آج تیجا دیہڑا، بکریاں 2 دیہڑے بھکیاں کھڑیاں تے بڑی ڈانٹ پئی، آج پھر لے کے چلے تے پھر دعا کرے ہو، پھر ماں آج میرے نال کوئی بہتر سلوک چا کرے، خالہ میرے نال بہتر سلوک چا کرے، کہ میرے آقا مسکرائے۔ وہ جو مسکرائے تو جان سی گلیوں میں پڑ گئے، وہ جب مسکراتے تھے تو زمانہ مسکراتا تھا، ان کی مسکراہٹ سے خیرات لے کر تو ستاروں نے مسکرانا سیکھا ہے، انہی کی خیرات پا کر تو پھولوں نے مسکرانا سیکھا ہے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا ابو قحافہ جا بکریاں لے آ، بکریاں انہیں لے آ۔ ابو قحافہ نے بکریاں کے لائیاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لے کے آدھے روئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکریاں دی کنڈ اتے ہاتھ پھیرے، جس دی کنڈ اتے ہاتھ پھیر دینے ادھے ماس آ جاندے، گوشت آ جاندے، پوزیشن بہتر ہو جاندی ہے۔ حضرات محترم دی تھنا تے ہاتھ پھیر دین، تھنا دے اندر دودھ آ جاندے، ساریاں بکریاں دے ہاتھ پھیرے، انہاں دے تھنا دے ہاتھ پھیرے، دودھ بھی آ گیا، بکریاں بھی صحت بھی ٹھیک ہو گئی۔ آج ابو قحافہ بکریاں لے کے واپس لوٹے، لیکن آج چاول چڑھے ہوئے، آج خوشیاں چڑھی ہوئی، آج دل دی تسکین ہے، آج ماں دیکھے گی خوش ہو جائے گی، خالہ دیکھے گی خوش ہو جائے گی۔ ابو قحافہ بکریاں لے کے جب گھر پہنچے، ماں نے دوروں ویکھیا، خالہ نے ویکھیا، اس نے کیا پتر لگدا سیانا ہو گئے، لگدا پتر سیانا ہو گئے، میرے بچے آج کوئی بڑی چنگی جگہ سے بکریاں چرا کے لے آندیاں نہیں، آج انہاں دے حلیے ہی بدلے ہوئے نے، آج انہاں دیاں کیفیتاں ہی بدلی ہوئی ہیں، آج انہاں دے
ویکھنا دی پوزیشن ہی بدلی ہوئی ہے۔ ماں تے خالہ نو جس وقت بہت خوشی دے عالم وچ ویکھیا نا تے ابو قحافہ سوچیا بھی تیر ہون لگ سکتا ہے۔ ابو قحافہ کہنے لگے خالہ روزانہ کہنی ہے نا جاندیاں وہ محمد جادوگر تو ذرا بچ کے رہی، نعوذ باللہ۔ خالہ تو روزانہ میں نے کہنی ہے وہ تو بچ کے رہی۔ خالہ سوچ ایک دن دے اندر بکریاں اتنی موٹیاں تے نہیں ہو جاندیاں، او کیڑا چارہ ہے جڑا ایک دن دے اندر جانور نو اتنا بہتر کر دے وے۔ خالہ میں سچی گل دساں جس محمد کریم تو بچن دا سبق پڑھانی ہے اے بکریاں چارے نال ٹھیک نہیں ہوئیاں، نبی کریم دے دستے مبارک دی برکت نال ٹھیک ہوئیاں نے۔ جے تو آدھی ہے نا کہ میں انہوں تو دور رہا تو ٹھیک ہے میں کل جاؤں گا تو میں انہوں نے آکھاں گا جناب اپنی برکت واپس لے لو۔ میں کل جاؤں گا تو میں انہوں نے آکھاں گا جناب اپنی برکت واپس لے لو۔ خالہ کہنے لگی نا 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 پتر نا نا ہے کم نہ کری۔ ماں بھی کہتی بیٹا نا اسی کیڑا کوئی سونا ویکھیا سی، سنی سنائی تے گل سی، لوگ کہندے سن جادوگر، لوگ کہندے سن دھرم لوگ چھوڑ جاتے، لوگ کہندے سن کہ اس طرح دا، لیکن آج تے آپ بیتی ہو گئی نا، تو تے خود اپنی آنکھاں نال ویکھ کے آئے نا۔ آج تے ایدہ مطلب یہ ہے جس ہستی دے ہاتھ لگن نال ساڑیاں بکریاں اتنیاں بہتر ہو گئی ہیں وہ جادوگر نہیں، وہ تے کوئی بڑی بابرکت ہستی کوئی بڑی بابرکت ہستی ہے۔ تے پتر پیشانہ ہٹی وہ بڑی ہستی ہے، وہ تو بڑا کم نہ بندہ ہے۔ رات گزری ابو قحافہ کہندے اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، صبح میری ماں بھی تیار تو میری خالہ بھی تیار۔ انہاں کیا پتر آج کلہ نہیں جاویں گا، بکریاں اکیلا کسانوں نہیں نال لے جا۔ ایک پاسے ماں دوجے پاسے خالہ، درمیان دے اندر ابو قحافہ جا رہے ہیں کہ ابو قحافہ خوشی نال کیفیت ہی بڑی عجیب ہے۔ ابو قحافہ کہہ رہے سن اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پہنچے۔ نبی کریم نے ابو قحافہ نو ویکھیا، ماں بھی نالے خالہ بھی نالے۔ نبی کریم کو ابو قحافہ نو ویکھ کے مسکرائے۔ ابو قحافہ لوگ کے کہندے نے یا رسول اللہ اے میری ماں ہے، اے میری خالہ ہے، روز کہندیاں سن بچ کے رہی، لیکن سنیا جب حقیقت کھلی ہے ہن کہندیاں نے سانو لے چل، سانو بھی اس سونے دی قریب بنن دا شرف نصیب ہو جائے۔ یا رسول اللہ تسی مہربانی فرماؤ نا انہاں نوں کلمہ پڑھاؤ، انہاں نوں کلمہ پڑھا دو، انہاں نوں اپنے دائرے کرم کے اندر لے لو، سامنے رحمت کے اندر جگہ عطا فرما دو۔ میرے آقا نے انہاں دعا نوں کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا۔ جناب حضرت ابو قحافہ کے اندر جس وقت اسی واپس لوٹے نہ تو میں نے یاد ہے میری ماں تے میری خالہ آپس وچ گلاں کر رہی سن تے کہہ رہی سن لوگ کتنے جھلے نہیں، اے خلقت کتنی جھلی ہے، کتنی نادان ہے، کتنی بے وقوف ہے، جڑے کہندے سن جادوگر ہے تے فلاں تے فلاں نہیں پیڑیے تو ویکھیا نہیں وہ ایڈا سونا سی این لگدا سی پوری کائنات دا حسن سمٹ کے اودے چہرے تے آ گیا، پوری کائنات دا حسن سمٹ کے اودے چہرے تے آ گیا، ایڈا سونا
आला हजरत फरमाते ने वो कमाल हुस्न वजूद है, वो कमाल छुट्टी दे दी कड़ी पे लेते हो मेरे ख्याल से छुट्टी करिए वो कमाल हुस्न वजूद है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खाक से दूर है, यही शम्मा है कि गुमान नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा फारसी की कसम में आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की कसम में बखुदा खुदा का यही है दर। खुदा का दर पे ढूंढने कोई ना कोई आ जाए, खुदा का दर यही खुदा का दरवाजा। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। किसी और जगह ते नस के ते आखे मैं रब लग जाएगा तो कोई नहीं लभना, ते किसी और जगह ते करार ढूंढेगा ते करार कोई नहीं लभना। ये करार चाहना है, सुकून चाहना है, ते इन्हां दी बारगाह विच को बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। अल्लाह ताला ने पहले नूर का जिक्र फरमाया तो फिर किताब का जिक्र फरमाया है। फरमाया तुम ये किताब खोलना चाहो ना तो पहले नूर ना ताल्लुक जोड़। बस आखिरी गल कुरान मुकद्दस की आयत ते इस ते गुफ्तगू खत्म। अल्लाह ने फरमाया मुनाफिकीन दा तरीका ये है व इज़ा क़ील लहुम ताअलू इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा, कि मुनाफिकीन को जब ये कहा जाए कि अल्लाह की किताब की तरफ आ जाओ और अल्लाह के रसूल की तरफ आ जाओ, अगे रब ने फरमाया यसुद्दूना अन्का सुदूदा, महबूब वो तेरे वाल कंड करके जाते, वो तेरे वाल पीठ करके जाते। कुरान की गल नहीं की कि कुरान वाल पीठ करते। अल्लाह फरमाता है कि सोने तेरे वाल कंड करेंगे, ये मुनाफिकां का निशान, ये मुनाफिकां का खास है। तो मोमिन के अंदर कुरान खोलने पहले सोने को खैरात ले और एक चीज अल्लाह पाक ने सूरह इखलास के अंदर बयान फरमाई, अजमत रब दी ज्यादा मकाम से मेरे सोने रब दा ही ज्यादा खाले के मालिक के, लेकिन उसने फरमाया कुल वल्लाहु अहद, महबूब तुसी आखो ना लाइक के जिन्हें मैनू एक आखना ना वो पहले तेरी जुबान ते एतमाद करे, पहले तेनू मन्ने, पहले तेनू मन्ने तो फिर मैनू मन्ने तो फिर मैं उन्होंने मन्ना, जेड़ा तेनू ना मन्ने तो मैं उन्होंने कोई नहीं मन्ना, उसको मैं नहीं मनना जेड़ा तेनू ना मन्ने। हज़रात मोहतरम अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरत मुताबिकत पैदा फरमाई कुरान और साहिब कुरान के अंदर। ये मैं अजे सिर्फ एक छोटी जी झलक बयान की है, वगरना अगर एक पासे कुरान की आयतां पढ़िए दूजे पासे हुजूर की सीरत खोलते जाइए तो एक बकरा जा गुलशन खुल जाता है, एक बकरा जा बाग खुल जाता है। दुआ है कि अल्लाह करीम सानू हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी नाल कमाल ज़हनी शऊरी और अमली लगन अकीदत नसीब फरमाए, ताकि साड़ियाँ जिंदगियाँ इतनी खूबसूरत हो जान कि पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत का नमूना बन जान। मैं आज दिने भी जुलूस में भी तकरीर करते हुए गल की है कि खाके बेशक सन परेशान करते हैं, क्योंकि सरकार साढ़े मरजा अकीदत ने साढ़े मरकजी अकीदत ने जिस वक्त मरकजी अकीदत पर हमला होता है सन तकलीफ तो होंगी, लेकिन इसका एक जवाब ये भी है कि
اسی اپنے آپ نو سرکار دے اسوہ کاملہ دے نیڑے کریے تے پھر وہ وقت آ سکتا ہے کہ پھر گالا کٹن دی لوڑ کوئی نہ پوسی، پھر گالا کٹن دی لوڑ نہیں پوے گی، پھر تیرے وچوں جڑا نور نکلے گا نا اس نور نو ویکھ کے وہ کافر مسلمان ہونا سی۔ اور ایسا ہوئے کہ گل صرف دیوانے دی بڑھ نہیں، کیا 90 لاکھ ہندوؤں دے جنجو توڑ کے خواجہ معین الدین چشتی نے مسلمان نہیں کیتے؟ اے گوندل بار ساری بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے مسلمان نہیں کی تھی؟ اکبری دین دا فتنہ، اکبری دین دا فتنہ اکیلے ختم کیتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ختم کیتا ہے۔ اور انہیں چیزوں نے ویکھ کے اقبال نے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ گل چل پئی تو میں اسے نو مکمل کرنے واسطے ایک گل دس دیاں۔ میں کروڑ لالی سن کا علاقہ ہے سواق شریف، کروڑ لالی سن بزرگ نے خواجہ غلام حسن سواق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان بڑھن تو بالکل تھوڑا جا پہلے عرصہ دا وہ انہوں دا وقت تے انہوں نے کیس ہو گیا بھائی کہ بابا جڑا نا سارے لوگوں جبری کلمے پڑھاتا ہے، جبری کلمے پڑھاتا ہے۔ یا فرمایا فقیر میں جبری کلمے پڑھانے کے بھی لوڑ ہے، لوگ آپ ہی کلمہ پڑھتے رہتے۔ جج نے طلبی کر لی، سکھ جج سی، عدالت بلا لے گئے، ایک پاسے ہندو دوجے پاسے خواجہ غلام حسن سواق۔ ہندو کیا ہے بابا سارے لوگوں جبری کلمے پڑھاتا ہے؟ آپ فرمایا میں تو کوئی نہیں پڑھاتا جبری کلمے۔ جس وقت جج نے تھوڑا جا زور لایا نا تے حضرت خواجہ غلام حسن بولے تے ایک ہندو وال انگلی کر کے نا تے آپ فرمائے ان کو میں کلمہ پڑھایا، ان کو میں کلمہ پڑھایا ہے، سرائکی ان کو میں کلمہ پڑھایا ہے، بس اشارہ کرن دی دیر سے اس کلمہ پڑھنا شروع۔ اگے دوجا کلوتے سی، اگے دوجا کلوتا سی، انہوں ادھے والے اشارہ کر کے آپ فرمائے ان کو میں کلمہ پڑھایا ہے، اس بھی کلمہ پڑھنا شروع۔ اگے تریجا کلوتا سی، آپ فرمائے ان کو میں کلمہ پڑھایا ہے، اس بھی کلمہ پڑھنا شروع۔ اگے ایک اور کلوتا سی، آپ فرمائے ان کو میں کلمہ پڑھایا ہے، وہ سارے کلمے دا وظیفہ کرنا شروع۔ اگے جج کی کرسی آ رہی سی، جج سکھ سی، اس کیا بابے دی انگلی تے بڑی خطرناک ہے، یہ تے لگتا ہے میرا مذہب بھی کھو لوے گی۔ سکھ اپنی کرسی چھڑ کے، جج اپنی کرسی چھڑ کے دوڑیا تے آپ فرمایا تے کو میں کلمہ پڑھایا ہے۔ دوڑتا جائے تے کلمہ پڑھتا جائے، دوڑتا جائے تے کلمہ پڑھتا جائے تے واپس آ کے کہنے لگا وہ سارے تے ساری عدالت گئی ہے، وہ مسلمان ہو گئی، کیس لڑن واسطے گئے سن تے دل دماغ فکر ہر شے ہار کے اتم آ گئے تے بابے نے مسلمان کر دیتے۔ آج اس وقت اس چیز دی ضرورت ہے کہ اسی اپنی زندگیاں سیرت مصطفیٰ دا نور اتاریے۔ اجے بھی سرکار کی سیرت میں اتنی اٹریکشن موجود ہے، اتنی جاذبیت موجود ہے، اتنی کشش موجود ہے کہ اگر کسی مسلمان دے اندر وہ پورا رنگ نظر آوے تے کافر انہوں بیک کے کلمہ پڑھ لیندے، اس نو بیک کے کافر کلمہ پڑھ لیندے۔ دعا ہے کہ مسلمانوں اپنی اصلاح کرنی پروردگار توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وعلیہ الا البلاغ۔